انسان کی تخلیق فرمائی، اسے پیدا کیا، تو پھر زمین کے اندر بھیج دیا، اور زمین پہ جب بھیجا تو فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے آدم علیہ السلام کا جو واقعہ کہ یہاں سے اتر جاؤ، یعنی آپ زمین میں رہو، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایات آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایات کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوگی۔ تو بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اور فلاح و فوز کے لیے اور حقیقی کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کو معیار بنایا ہے وہ ہے آسمان سے اترنے والی وحی۔ ہر دور میں سابقہ امم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، اور وہ اللہ کی وحی کی روشنی میں اللہ کا تعارف کرواتے رہے ہیں، دین کی دعوت دیتے رہے ہیں، اور لوگ کامیاب ہوتے رہے ہیں، اخروی کامیابی حاصل کرتے رہے ہیں۔ جس نبی نے بھی دعوت دی اللہ کی وحی کی دعوت دی، ہمارے نبی نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کی دعوت دی اور سرچشمہ ہدایت کی اللہ کی کتاب، اور پھر معلم انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس قرآن کی تفسیر، توضیح، تشریح بیان کرتے ہیں اپنی عملی طور پر بھی۔ تو دین اسلام کو صحیح معنوں میں مکمل کر کے ہر وہ چیز جس کا تعلق ہماری ہدایت کے ساتھ، ہر وہ بات، ہر وہ عقیدہ جس کا تعلق ہماری اخروی کامیابی کے ساتھ ہے، وہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، اور پھر یہاں تک فرما دیا جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج کے دن دین کو میں نے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو میں نے پورا کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں۔ جو اسلام ہے وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کی تعلیمات، یہ اسلام کی تعلیمات، اللہ کی وحی قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ اسلام کی دعوت بھی اسی چیز کی دعوت ہے، اسلام کو اپنانا بھی اسی چیز کو اپنانا ہے۔ دین کی تکمیل بھی ہو چکی، نعمت کا اتمام بھی ہو چکا ہے، اور آج کے اس مادیت کے دور میں جہاں جدت کو ایک فیشن سمجھا جاتا ہے، ہمارا نوجوان خاص طور پر جو دنیاوی تعلیم میں ترقی کرتا ہے، یونیورسٹی تک جاتا ہے، پھر طرح طرح کے ان کو پروفیسر مہیا ہوتے ہیں، کچھ دیندار ہوتے ہیں، کچھ لبرل ہوتے ہیں، کچھ الحاد کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو وہ ان کے سامنے جدید جدید نظریات پیش کرتے ہیں، اور پھر عمومی طور پر اگر دیکھا جائے سوشل میڈیا پر بھی کئی نام نہاد موٹیویشن سپیکر کے نام سے موٹیویشن سپیکر، یہ بھی لوگوں کو عجیب طرح سے اسلام کا ایک تصور پیش کرتے ہیں کہ یہ اسلام ہے۔ پھر ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے خصوصاً ان کے ذہنوں کے اندر ایک بات رچ بس چکی ہے، کئی نوجوانوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اور برملا وہ یہ کہتے ہیں کہ سائنس کے بغیر گزارا نہیں، دین کی سمجھ نہیں آتا۔ پھر دین کو سمجھانے کے لیے سائنس کو سمجھنا ضروری ہے، وگرنہ آپ دین نہیں سمجھا سکتے۔ یہ بڑا خطرناک نظریہ ہے۔ حالیہ کچھ دنوں میں ایک آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، ایک ملحد کے ساتھ ایک مفتی صاحب کے شمائل نبی، ان کا ایک مقابلہ اور مکالمہ ہوا،
وہ ملحد بھی یہی کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، خدا ہے ہی نہیں، اور انہوں نے اسے وہاں پر اس کی بولی میں دلائل دے کر، مسکت دلائل دے کر اس کے منہ کو بند کیا۔ اچھا، اس سے اچھے نتائج لینے کے بجائے بعد رات یہاں بھی یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے سائنس کا علم بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا رد سائنس سے کیا جا سکتا ہے، منطق اور فلسفے سے کیا جا سکتا ہے۔ قرآن تو وہ مانتا ہی نہیں، قرآن پیش کرنے کا کیا فائدہ؟ حدیث کو تو وہ مانتا نہیں، حدیث پیش کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر بات نکلتے نکلتے مدارس تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمارا لبرل طبقہ جو ہے وہ ویسے بھی مدارس سے ان کو لگتی ہوتی ہے، علماء سے ان کو لگتی ہوتی ہے، کہتے ہیں ان کو دنیاوی تعلیم پڑھاؤ، لیکن جس کو بطور جج مقرر کیا ہے وہاں مطالبہ نہیں کہ آپ نے جو فیصلے کرنے ہیں آپ پہلے دینی تعلیم حاصل کرو، کہ قرآن و سنت کے مطابق انصاف سے فیصلہ کیسے کرو گے؟ وہاں مطالبہ نہیں چاہیے، تو یہ تھا کہ وہاں مطالبہ ہوتا، قضیات آپ کے پاس ہے، قضایا آپ کے پاس ہے، کیا آپ نے سیرت کا سنت کا کسی راسخ بالعلم عالم سے پڑھا ہے؟ بجائے اس کے جو لوگ قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، زندگیاں کھپاتے ہیں قرآن و سنت کے علم کے لیے، ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے جدید دور کی جدید تعلیم حاصل کیوں نہیں کی؟ حاصل کر لینا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، کر لے کوئی، لیکن یہ نظریہ رکھنا کہ اس کے بغیر دین سمجھانا مشکل ہے، یہ خطرناک ہے۔ جب سائنسی ایجادات نہیں تھی، دین نہیں سمجھایا گیا۔ جی دین جب وحی اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا قرآن اترا، اور آپ بہت سارے صحابہ آپ کے کانسار بن کے اسلام قبول کیا لوگوں نے، اس وقت سائنس کی ترقی موجود تھی، سائنسی زبان میں ان کو سمجھایا گیا، منطق اور فلسفے سے دلائل دیے گئے۔ آج ہمارا نوجوان یہ کہتا ہو جاتا ہے منطق، اور پھر اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بعض دفعہ اسلام کی ایسی چیزیں جو سائنس ابھی ادھوری ہے، وہ اس تک نہیں پہنچ پاتی، تو یہ اس پر پرکھنا شروع کر دیتا ہے اور سائنس کے مقابلے میں قرآن کو پیش کر رہا ہوگا کہ یہ آج سمجھ نہیں آ رہی، سائنس آج اس کا نہیں مانتی، کیسے ممکن ہے؟ کہتا ہے جدید دور کی تعلیم اس کو نہیں مانتی، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر اعتراض اس کا اللہ پہ، قرآن پہ ہو جاتا ہے، حدیث پہ ہو جاتی ہے، کئی حدیثیں ایسی ہیں، پھر وہ ان پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، یہ حدیث تو ہے لیکن سائنس اس چیز کو پروف نہیں کرتی۔ تو آپ کی سائنس کی وقعت کیا ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ قرآن و سنت کی تعلیم اور دعوت، وہی دعوت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، صحابہ نے دی ہے، تابعین، ائمہ محدثین نے دی ہے، وہی طریقہ ہے، اسی طریقے سے دعوت دی جائے گی تو انشاءاللہ مؤثر ہوگی۔ اس کے لیے کسی منطق کی ضرورت نہیں، کسی فلسفے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی اضافی طور پر بیان کرتا ہے تو تائید کے طور پہ ہو سکتا ہے، سائنسی بیان کو تائیداً پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن بطور دلیل کے اور بطور اصول کے قطعاً نہیں۔ اصول کیا ہے؟ قرآن سنت۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو علم فلکیات قرآن میں بیان ہوئی، فلکیات کے بارے میں جو باتیں وہ کیوں ہوئی، وہ آگے جا کے بات کریں، جنین کے بارے میں، پیدائش انسان کی کیسے ہوئی، اور دیگر کچھ علوم و فنون کا ذکر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی صحیح تعبیر سائنس کی ایجاد کے بعد آئی ہے۔ یہ تو جب سے سائنس پڑھی ہے تو پتہ چلا ہے شاید کا مطلب، تو کیا جو سائنس کی ایجاد سے پہلے لوگوں نے مطلب سمجھا تھا وہ مطلب صحیح نہیں؟ کیا ہمارے اسلام میں اس کا مفہوم اور ترجمہ اور تفسیر سب کی وہ تفسیر دکھائے؟ یہ جو تفسیر آج آپ کو سمجھ آئی ہے اور سائنس کی وجہ سے سمجھ آئی ہے، تو قرآن مکمل پھر کیسے ہو گیا اس وقت؟ دین مکمل کیسے ہو گیا اس وقت؟ یہ نظریہ بھی عقیدے کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں آج کے دن دین مکمل کر دیا، اور ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد یہ آیت واضح ہوئی ہے، ورنہ پیچھے کسی کو نہیں پتا تھا، یہ سائنس نے اس کو پروف کیا، تو پھر اس وقت مکمل نہ ہوا، پھر آج مکمل ہوا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو بہت سارے ہمارے نوجوان جن کا
پالا پڑتا ہے ملحدین سے، وہ اپنی اصل دعوت سے پیچھے ہٹ کر دیگر موسموں کی طرف چل پڑتے ہیں اور اسے دعوت دین کے نام پر سننا، اور پھر ایسے لوگوں کو زیادہ سنتے ہیں جن کا استدلال قرآن نہیں، سنت نہیں، راسخین فی العلم علماء کو نہیں سنتے. پھر وہ جو اپنی لفاظی کے ساتھ اور جدید منطق فلسفے سے لوگوں کے دلوں کو خراب کر کے حال کی طرف لے جاتے، پھر لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ فلسفہ جانتا ہے، یہ منطق جانتا ہے، یہ سائنس جانتا ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دین مکمل کیا اس دور میں صحابہ نے اس کو سمجھا. جو آیات فلکیات کے متعلق تھی، جو سمجھایا گیا جتنا اس کی ضرورت تھی، وہ انہوں نے سمجھا. ائمہ محدثین نے سمجھا، اس وقت کے لوگوں نے سمجھا. اس سائنس کی ایجاد سے صدیاں پہلے وہ سمجھ چکے تھے اور دین مکمل ہو چکا تھا. اسلام کی نعمت پوری ہو چکی تھی. اس سائنس نے اسلام کو مکمل نہیں کہا، تائید کے طور پر آپ پیش کر سکتے ہیں یہ قرآن نے کہا ہے، دیکھو سائنس بھی اب اس کو مانتی ہے، تائید ہے. اصل کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. تو اس کے لیے نا سب سے پہلی پھر جس طرح اس شخص نے ملحد نے بھی یہ اعتراض کیا تھا، کہتا ہے قرآن مجید میں ڈائناسور کا ذکر نہیں ہے. تو آپ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ ایمان کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے. کہ ہم ایمان لاتے ہیں قرآن پہ، حدیث پہ، سنت پہ، اسلام پہ، اللہ پر، رسول پر. اس ایمانیات کے لیے ہمیں ضرورت کن چیزوں کی ہے؟ ڈائناسور کو جاننا ضروری ہے، یا فلکیات کے علوم و فنون کو جاننا ضروری ہے، یا آفاق کے اندر کیا کیا نظام ہے شمسی، قمری اور دیگر ان کی گہرائیاں کا یہ جاننا ضروری ہے ایمان کے لیے. کہ اس سے فیصلہ ہوگا کہ جنت میں جائے گا، اور جو اس کے مطابق نہیں، نظریات اس کے نہیں، تو وہ جہنم میں کیا چیز کی ضروری ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اب دیکھیں حدیث صحابہ اکرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم ایمان لے آؤ اس طرح جس طرح وہ ایمان لائے مومن، تم ہدایت یافتہ ہو. وہ مومن کیسا ایمان لائے؟ کیا انہوں نے کبھی قرآن مجید کی کسی آیت کو سن کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو سن کر یہ کہا کہ یہ تو عقل میں نہیں آتی، مشاہدات اس کو نہیں مانتے، تجربے میں یہ نہیں آتی، کیسے مانتے؟ کسی نے کہا ان کا ایمان تھا. ایمان اسی دین کا نام ہے. سائنسی تجربات اور مشاہدات صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، ساری تحقیقات ہیں، لیکن جو اسلام ہے وہ اللہ کی وحی ہے، اس میں غلطی کا کوئی امکان. اور پھر اس کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا، کسی تجربے کے اوپر پرکھنا، کسی مشاہدے کے اوپر پرکھنا، پرلے درجے کی جہالت اور بیوقوفی. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ایمان لے آؤ جیسا وہ صحابہ لائے، تم ہدایت پاؤ گے. آپ پوری سیرت کا مطالعہ کر لیں، صحابہ کے ایمان میں آپ کو کہیں پر یہ نظر نہیں آئے گا اللہ کے رسول یہ سیاروں کے نظام کے بارے میں کیا معاملہ ہے، یہ ستاروں کے نظام کے بارے میں کیا معاملہ ہے، اس طرح کے سوالات ان کے نہیں نظر آئیں گے آپ کو. وہ جو چیزیں ایمان کے لیے ضروری تھی انہوں نے ان کو اپنایا، اور وحی کے اوپر ایسا یقین کیا، آنکھوں دیکھے کے اوپر وہ یقین نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر تھی. آج ہمارے آیت پڑھی ہے کہ سائنس پروف ذکر، حدیث میں تو یہ بات ہے، سنی ہے، پڑھی ہے، لیکن آج کی سائنس نہیں مانتی. اور وہ کیسے تھے؟ امام بیہقی رحمہ اللہ دلائل النبوہ کے اندر لائے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا. معراج کب ہوا یہ ضمناً ایک بات کر دو، اس کی تاریخ بھی ثابت نہیں ہے. یہ رجب، بعض لوگ رجب میں معراج میں آنے سے پہلے تھا. تو معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لمبا واقعہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ رات کے کچھ حصے میں، پوری رات نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ تنوین جو ہے نا یہ تقلیل کے لیے ہے، کچھ رات کا کچھ حصہ، پوری رات نہیں، رات کے کچھ حصے میں وہ پاک ہے رات
جو اپنے بندے کو مکہ سے بیت المقدس لے گئی اور پھر ساتوں آسمانوں کی سیر اندر سدرۃ المنتہا اور پھر واپس مکہ. اور یہ پوری رات میں نہیں ہوا، رات کے کچھ حصے میں ہوا ہے. اس کی تفصیل کیا ہے؟ رات اور پھر جبریل کی معیت سارا لمبا کیا. آپ واپس آئے اور آپ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نے بیت المقدس کو دیکھا. آپ کے لوگ جنہوں نے وہ بیت المقدس کا سفر کیا ہوا تھا، اس کو دیکھا ہوا تھا، انہوں نے شک کیا کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص رات پوری نہیں، رات کا بھی کچھ حصہ یہ بیت المقدس بھی گیا اور پھر واپس بھی آ گیا، راتوں رات کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعجاز بھی دکھایا. انہوں نے کہا ہمیں نشانیاں بیان کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے بیت المقدس پوری کا نقشہ رکھ دیا. آپ دیکھتے جا رہے ہیں اور ان کے سامنے بیان کرتے ہیں. اب آج کی سائنس اس کو مانتی ہے کہ بغیر کسی سکرین کے، بغیر کسی چیز کے اللہ نے سامنے نقشہ کر دیا. اب ہزاروں کلومیٹر دور کا سفر تھا اور وہ سفر خشکی کا جو سفر تھا، یا تو گھوڑے پہ، اونٹ پہ، خچر پہ، گدھے پہ. وہاں جو وہ سفر کرتے تھے ان کی سواری کیا تھی اس وقت؟ اونٹ پہ سوار ہو کے جاتے تھے یا گھوڑے پہ جو تیز رفتار، ان کی تیز رفتار خشکی کی سواری کون سی تھی؟ گھوڑا. گھوڑے پہ جاتے تھے اور خچر، گدھا. اب جو تیز رفتار سواری ہے اس کو لے لیں گھوڑا. کیا کوئی شخص مکہ سے گھوڑے پر سفر کر کے بیت المقدس تک ایک رات میں جا سکتا ہے؟ آنے کو بھی چھوڑیے، جا سکتا ہے؟ نہیں. سائنس اس کو تو نہیں مانتی کہ گھوڑے پہ ایک شخص بیٹھ کر وہاں کیسے پہنچے. ریگستان کا سفر، جانوروں کا سفر، اور سفر ہزاروں کلومیٹر پر محیط، اور ایک شخص ان کے سامنے یہ کہہ رہا ہے میں رات پوری نہیں، رات کا کچھ حصہ وہاں گیا بھی ہوں، واپس بھی آیا ہوں. اب دو طرح کے کردار ہیں. ایک کردار مشرکین مکہ کا ہے اور ایک ایمان والے کا ہے. ایک وہ نا وہ جدید سائنس اور اس کے بغیر اسلام کو یہ نہیں سمجھ سکتا. ایک کردار وہ ہے ابو جہل کا ہے. انہوں نے کہا کیسے ممکن ایسا بنا ہو سکتا کہ ایک رات میں انسان وہاں جائے اور واپس آتے؟ تو ممکن ہی نہیں. کیوں؟ اس نے مادی عینک سے دیکھا، عقل مانتی نہیں، تجربے میں یہ آیا نہیں، مشاہدہ ہے نہیں اس کا، جو یہ ہو کیسے گیا. اب یہ گئے امام بھائی کی طرف نبوت کے اندر لائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور وہاں جا کر کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ساتھی کیا کہتا ہے؟ یزعم انه جاء قد جاء بیت المقدس ثم رجع الى مکہ فی لیلۃ واحدہ. وہ آپ کو پتا ہے کس بات کا؟ کہ جو آپ کا ساتھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ گمان کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بیت المقدس میں گیا بھی، واپس مکے میں آ بھی گیا اور ایک رات میں ہوا. کیا ایسا بلا ہو سکتا ہے؟ اپنے اس کو مانتے ہیں. انہوں نے سوچا ہوگا ابو بکر صدیق کے سامنے یہ بیان کریں گے، جس طرح ہمارا نوجوان جب لبرل ہونے لگتا ہے تو وہ بھی یہ کہتا ہے، یا کسی ملحد سے متاثر ہوتا ہے کہتا ہے جی سائنس اس کو پروف نہیں کر لی، کیسے مان لے، عقل میں نہیں آتی. تو انہوں نے سوچا ہوگا یہ ابو بکر صدیق بھی کریں گے واقعہ، ایک آدمی بڑا کیسے یہاں سے مکہ سے بیت المقدس جا سکتا ہے. تو یہ بھی انکار کرتے ہیں آج موقع ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جا کر کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ساتھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس میں گیا پھر واپس مکے میں آ گیا. انہوں نے کہا انہوں نے خود کہا ہے. ہاں انہوں نے کہا پھر میں ایمان لاتا تصدیق کرتا. کہا کیسے؟ عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے تو حق ہے. ہو سکتا ہے. کیوں ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس سے بڑی خبر دی کہ آسمان سے اللہ کا پیغام لے کر فرشتہ آتا ہے اور مجھ پر وحی کرتا اللہ کی، میں اس پر ایمان لے آیا. یہ اس سے بڑی خبر تھی. میں اس کو بھی مانتا ہوں، اس کو بھی مانتا ہوں.
یہ کیا ہے؟ ایمان. مادی اہمیت کے ساتھ نہیں، وحی کے اوپر ہی، وحی کے اوپر ہی. جب آپ مادی اہمیت سے دیکھیں گے تو ایمان تجربات اور مشاہدات کا نام نہیں ہے. ایمان یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب کی شناخت، یہ ایمان کی شناخت کرتا ہے. اللہ نے مومنوں کی صفت کیا بیان کی؟ ہدی للمتقین، متقین کی ہدایت ہے قرآن. وہ ان کی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا، دلائل دیے، ہم نے مان دیا. جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، آخرت کے احوال جو بیان کیا ہم نے مشاہدہ نہیں کیا، تجربہ نہیں کیا، کسی سائنسی تجربے میں آ نہیں سکتے، لیکن ہمارا ایمان ہے. یہ ہے ایمان. تو ایمان کا تقاضا کون سی چیز ہے جو کی ضروری ہے؟ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 50 ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث جبریل کے نام سے ہے. حضرت جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں وَالْ ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، ملائکہ پر، رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر، بعثت پر یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنا، اور آخرت کا دن اور اچھی بری تقدیر پر. یہ ایمان ہے. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ڈائناسور دکھاؤ نہ لکھا ہوا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سائنس اس کو پروو کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس کی اپنی وقت نہیں ہے. جو چیز اس کے ساتھ میچ کرے وہ تائیدی بیان میں نہیں جا سکتی ہے، جو اس کے ٹکرائے مخالفت کرے وہ انسانی تحقیق ہے، یہ رحمان کا کلام ہے، وہ غلط ہو سکتی ہے آنکھیں بند کر کے، اور یہ بالکل درست ہے 100%. ایسا ایمان چاہیے. یہ ہوتا ہے ایمان. تو پھر کہتے جی اللہ نے بھی تو بیان کیا ہے، اگر یہ صرف ایمان کی کتاب ہے اور آخرت کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ چیزیں، تو پھر فلکیات کا ذکر کیوں؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ان کے بقول، لبرل نوجوانوں کے بقول، کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ سائنس جو چیز کو پروو کرے گی بس اسی حد تک مانیں گے، وہی تعبیر اور تفسیر کریں گے. کیوں؟ کہتے پھر اللہ نے علم فلکیات کا ذکر کیا، سورج چاند ستاروں سیاروں کا ذکر ہے، اور دیگر کئی چیزوں کا ذکر ہے، جنین کا ذکر ہے، بچہ پیٹ میں نطفہ سے کیسے وہ خون کا لوتھڑا اور پھر ہڈیاں اور پھر کس طرح بن جاتا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے محض فلکی علم نہیں بیان کیا، شمسی علم نہیں بیان کیا. جہاں بیان کیا ہے وہ ان کے ذہنوں کو سمجھانے کے لیے ان کو نشانی دکھائی. مثال کے طور پہ جنین کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ علم دینے کے لیے نہیں کہ بچہ اس کے کتنے ماں کے رحم کے اندر ہوتا ہے تو کتنے دیروں میں ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا کیفیات ہیں اور کیا کیا ہونی چاہیے، جن کا ذکر اس کی میڈیکل سائنس کے ساتھ ہے، وہ نہیں ذکر کیا. سورہ حج کے نمبر 5 میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے پر شک کرتے ہو تو ذرا غور کرو، ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا. اب مطلب کیا ہے؟ مشرکین مکہ کا یہ اعتراض تھا کہ مرنے کے بعد ہم کیسے اٹھیں گے جب ایک انسان مر گیا، مرنے کے بعد وہ ختم ہو گیا، اس کی ہڈیاں گل سڑ گئی، اب اللہ اس کو دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کر کے کیسے حساب لے گا، کیسے آخرت آئے گی؟ یہ تو مر کے گل سڑ کے ختم ہو گیا، اب اس کو دوبارہ اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا جب تیرا وجود ہی نہیں تھا، ایک نطفہ، اس نطفے سے ہم نے خون کا لوتھڑا، پھر گوشت، پھر اوپر ہڈیاں اور پھر اس طرح یہ پورا جسم دے کر پیدا کر دیا، اس کے لیے یہ مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے؟ یہ کس نے من میں بیان کیا؟ ان کے عقیدے کی نفی کے لیے ان کو بطور دلیل پیش کیا. جہاں دیگر چیزیں پیش کی وہ ان کو سمجھانے کے لیے نباتات کا ذکر کیا. وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے؟ فرمایا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، مردہ زمین ہے، اب وہ بنجر زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے نباتات اگتی ہیں، تم بھی اپنی قبروں سے اٹھو گے. اس اللہ کے لیے مشکل ہے، وہ ایک زمین سے نباتات کو اگا دیتا ہے. اثر نو تمہیں پیدا کرنا دوبارہ مشکل ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش انسان سے زیادہ بڑی ہے، تو یہ انسان کو دوبارہ پیدا کیوں نہیں کرے گا جس نے آسمان و زمین پیدا کی؟
تو وہ کسی نہ کسی ضمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کے حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے، دلائل کے حوالے سے، سمجھانے کے حوالے سے، ان کی عقلوں کے مطابق ان کو بتانے کے حوالے سے وہ پیش کیا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ اسی کو ہی سب کچھ سمجھیں، کہ وہی جو کہے گا حقیقت کائنات کی وہ ہے، ہم قرآن کی وہ تفسیر نہیں مانے جو سلف نے بیان کی، ایسا نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں دوسری جو بات ہے، ہمارا جو نوجوان سائنس کے ضمن میں سمجھتا ہے بہت زیادہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ دعوت جو ہے نا منطق، فلسفہ اور جدید سائنسی علوم کے ساتھ کسی کافر کو دے سکتے ہیں، قرآن اور حدیث کے لیے۔ یہ بھی ایک اشکال ہے لوگوں کے دلوں میں، اور آج کا نوجوان اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے کہ آپ دعوت جدید سائنسی نقطہ نظر سے، منطق اور فلسفے سے اور جدید علوم و فنون کے ساتھ دے سکتے ہیں، وہی پرانا طریقہ اب مؤثر نہیں ہے، لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہتے جب قرآن آپ پڑھے تو وہ قرآن کو تو مانتا ہی نہیں، جب آپ حدیث پڑھیں گے وہ حدیث کو تو مانتا نہیں، پھر آپ اس کو منطق اور فلسفے سے اور سائنس کے علوم و فنون سے سمجھائیں گے تب جا کے وہ سمجھے گا۔ حالانکہ یہ بات حقیقت کے بھی خلاف ہے۔ ایسا نہیں، جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے سائنسی تحقیقات، تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر کیا یا قرآن سن کر کیا؟ نبی علیہ السلام کے دور میں اور بعد کے دور میں ایک واقعہ مثال کے طور پر امام ذہبی رحمہ اللہ سیر و اعلام النبلاء کے اندر لائے، حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ ایک اصفہان میں ایک قبیلے کے گھر پہ مہمان ٹھہرتے ہیں، اور ان کی عادت ہے کہ یہ رات کو بڑا لمبا قیام کرتے ہیں، تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پہ کھانا کھایا تو فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک اور شخص نے بھی کھانا کھایا، وہ بھی ان کا کوئی اور مہمان تھا۔ پھر میں اٹھا نماز کے لیے تو میں نے اسے بھی کہا کہ بھائی نماز پڑھتے ہیں، اس نے نماز نہیں پڑھی، تہجد کی۔ یہ تو شب بیدار تھے لوگ، کہا اٹھو ہمارے ساتھ نماز پڑھو، اس نے نہیں پڑھی۔ بعد میں انہوں نے اپنے اس میزبان سے پوچھا کہ یہ شخص نماز کیوں نہیں پڑھ رہا؟ انہوں نے کہا یہ مجوسی ہے، شمسی ہے، سورج کا پوجا۔ کہا پھر ہمارے ساتھ ایک کافر کو تم نے بٹھا دیا، وجہ لگا یہ کتابت اچھی کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہمارے کچھ اور معاملات کام ایسے ہیں جو ہم اس سے لیتے ہیں، تو اس لیے اس کو ساتھ رکھا ہو۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ میں نے تہجد میں قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ شخص، اس کی سانس تیز ہو رہی ہے اور یہ سن رہا ہے۔ کچھ دن گزر گئے، کچھ دن بعد کوئی شخص، وہ مجوسی، وہ آگ کا پجاری، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد ان سے یہ کہتا ہے کہ لما سمعتک تقرأ وقع الاسلام فی قلبی، جب میں نے سنا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کو سنتا رہا تو اسلام میرے دل میں گھر کر گیا، میں نے اسی دن سے اسلام میرے دل میں بیٹھ گیا تھا اور آپ نے مسلمان۔ تو اب یہ مسلمان ہوا تو کس وجہ سے؟ قرآن سنتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 462 اور معروف واقعہ، یمامہ کا سردار تمامہ بن اثار، اسے گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اس کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا اور 3 دن تک اسے باندھے رکھا۔ اب اس نے جو 3 دن مشاہدہ کیا، نہ کسی تجربے کے کیا اور نہ ہی کسی نئی ایجاد کا کیا، اس نے قرآن سنا، نمازوں کے اندر بھی، اللہ کے رسول کے دروس کے اندر بھی، اور عبادات کو دیکھا اور سنت کو دیکھا۔ 3 دن بعد جب اسے چھوڑا گیا، یہ باہر نکلتا ہے ایک باغ میں، غسل کرتا ہے، پاک صاف ہو کے واپس آ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے مسلمان ہونے کا سبب کیا ہے؟ قرآن و سنت کی تعلیم۔ یہ کسی تجربے یا مشاہدے یا کسی منطق اور فلسفے کی وجہ سے نہیں،
قرآن مانتا ہی نہیں تھا، قرآن اس پہ کیا اثر کرے گا؟ ایسا نہیں۔ اس طرح کے ایک دو نہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ انسان تو انسان، حتیٰ کہ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ۔ جب جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا آج ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جن مسلمان ہوئے کیا سن گئے؟ بہت سارے لوگ۔ تو آج بھی وہی قرآن ہے۔ اور پھر وقت ہو گیا ہے، میں بس ایک منٹ کی اور بات کروں گا۔ یہ بھی ایک استدلال پیش کیا جاتا ہے، جیسے سورہ حامیہ سجدہ کی آیت نمبر 53 ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم آفاق میں آیتیں دکھائیں گے۔ اور یہ لوگوں کو یہ آیت سنا کے کہا جاتا ہے اب ہم نے آفاق سے اللہ کو پہچاننا ہے، جو کائنات کے وجود میں جو دلیلیں ہیں نا ان سے اللہ کو پہچاننا ہے۔ قرآن اس کی تفسیر تو وہ مانیں گے ہی نہیں، چھوڑو اس کو، اب ان کے ساتھ اللہ کا تعارف کروانا ہے۔ حالانکہ اس آیت کی پہلی تفسیر جو امام ابن جریر الطبری نے کی ہے وہ یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم آفاق میں اور ان کی جانوں میں آیتیں دکھائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک ہم فتوحات دیں گے اور خود ان کے نفس یعنی مکہ مکرمہ کے اندر، اور وہ اللہ نبی علیہ السلام کے دور میں دکھائیں گے۔ اور دوسری اس کی تفسیر جو آفاقی دلائل ہیں، سورج چاند کے یا یہ ضیاء ہے یا بارش برسنے کے زمین کی طرف، وہ بھی قرآن نے بیان کر دیے ہیں۔ وہ کہیں باہر سے خارجی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اسلام کی حقانیت کی۔ اسلام کی حقانیت کو باہر سے خارجی کسی تجربے اور مشاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا اور جو چاہیے وہ قرآن نے بیان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے بیان کر دیا۔ اب اگر کسی تجربے کو بطور تائید پیش کرے الگ بات، لیکن قرآن اور سنت کو سائنسی پٹارے میں کھڑا کر دینا اور جس چیز کو وہ پروف کرے اس کو مان لینا، جس کا وہ رد کرے اسے چھوڑ دینا، یا شک و شبہات میں مبتلا ہو جانا، یہ انتہائی خطرناک فکر اور سوچ ہے۔ اور پھر سائنس کو ہی سب کچھ سمجھ لینا اور وہ تحقیقات چھوڑ دینا جو ہمارے اسلام نے کیے، گمراہ کن عقائد نظریات میں سے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسلام کی حقانیت کو ویسے ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ نے اس کو نازل فرمایا۔ قول قولی ھذا۔